زکوٰۃ 4 قسم کے اموال ہیں، بلکہ 5 ہیں: سونا، چاندی، نقدی کیش، مال تجارت، اور سال کا اکثر حصہ چل پھر کے پیٹ پالنے والے جانور، بکریاں ہیں، گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کا نصاب الگ ہے، لیکن ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو سال کا اکثر حصہ چل کے گزارتے ہیں ان پہ خرچہ کم آتا ہے، تو اس لیے ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اب ساری تفصیل تو یہاں ذکر نہیں کرتا، موٹی موٹی باتیں یہاں کرتا ہوں۔ سونے کے لیے نصاب 7.5 تولے سونا ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب صرف سونا ہو، ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ چاندی کے لیے 52.5 تولے چاندی کیش ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر۔ اب چاندی کا ریٹ اس وقت جو سونے اور چاندی کا ریٹ فکس نہیں ہوتا، کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد بدلتا ہے۔ تو ابھی میں نے جو حساب کیا، ایک میں نے دیکھا تو اس پہ 2471 روپے تھا، اور ایک پہ کچھ اور تھا، تو اس حساب سے یہ 1,20,30 ہزار بنتا ہے اس حساب۔ وغیرہ پہلے تو یہ بہت کم تھا، 80,000 تھا، لیکن اب ریٹ بڑھ گیا سونے چاندی کی، تو اس وجہ سے۔ لیکن یہ تھوڑا سا آپ نے تحقیق کرنی ہے، مارکیٹ میں جا کے خود جا کے پتہ کریں، جو سونے کی دکانیں ہیں، صراف ہے، اس سے جا کے پوچھے کہ چاندی کا آج کا ریٹ کیا ہے، تو 52.5 تولے، 52 تولے کو ضرب دیں گے اس کے ساتھ، وہ 2,000 ہے یا 1,900 ہے یا 2,400 ہے، تو وہ نکل آئے گا، اس میں آدھا تولہ کے پیسے اور شامل کر دیں، تو بس پورا حساب کتاب ہے۔ جس آدمی کے پاس اتنے پیسے ہوں تو اس پر وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ عام طور پہ سونے کے معاملے میں لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ سونا 7.5 تولے سونا اس وقت ہے کہ جب آدمی کے پاس صرف سونا ہو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ صرف ایک جنس کا مال ہو، تو یہ 4 جنس کا مال ہو گیا ہے، 4 جنس کا: سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت۔ جب ایک جنس سے بڑھ جائے اس وقت پھر 7.5 تولے چاندی کا نصاب نہیں ہے معیار، پھر 52.5 تولے چاندی کی قیمت معیار ہے، جب یہ بڑھ جائے تو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت چونکہ سونے اور چاندی کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، سونے اس وقت 2 لاکھ روپے کے قریب ہو گیا تولہ، تو اگر ایک آدمی کے پاس یا کسی خاتون کے پاس 1 تولہ زیور بھی ہے اور اس کے ساتھ کیش میں سے 1 روپیہ بھی ہے، کم سے کم درجہ بتا رہا ہوں، ورنہ تو کئی ہزار ہوتے ہیں گھر میں، بعضوں کا لاکھوں بھی ہوتے ہیں، اگر 1 روپیہ بھی ہے تو اب یہ ایک جنس کا مال کیش کی صورت میں ہو گیا، اور ایک جنس یہ سونا بن گیا، یہ 2 جنس کو مال ہو گیا۔ اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو معیار، 7.5 تولے سونے کی قیمت کو معیار نہیں بنایا جائے گا، بلکہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو معیار بنایا جائے گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اب اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے جس کے پاس 1 تولہ زیور ہے اور ساتھ 1 روپیہ بھی ہے۔ اب 52.5 تولے چاندی، کیونکہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت وہ 1 تولہ سونے سے بہت کم بنتی ہے، وہ 1,10,20,000 یا 30,000 بنتی ہوگی، تو اس لیے اس آدمی پر زکوٰۃ ہے۔ اب اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنی حالت خراب کی ہوتی ہے، یا بعض لوگ مانگتے رہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو صحیح مصارف ہیں ان کو تلاش کیا جائے۔ اگر کسی آدمی نے ایسے غفلت کا مظاہرہ کر کے کسی صاحب نصاب کو جس پر خود زکوٰۃ لازم تھی اس کو دے دی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیے، تلاش کیجئے۔ ہمارے ہاں یہ جو بھگاری لوگ ہوتے ہیں چوکوں میں، چوراہوں میں، مسجدوں، گیٹوں پر، تو بعض لوگ ان کو پھینک کے چلے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے زکوٰۃ ادا نہیں ہے۔ یہ تو پیشہ ور بھگاری ہے۔ اصل یہ لوگ جو صحیح حقدار ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جو مانگتے نہیں، ان کا حق بھی مار کھائے۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوں گے، ان میں سے مانگنے والے روزانہ جا کے کمیٹی ڈالتے ہیں، 1500 کی، 2,000 کی، 3,000 کی دیہڑی لگاتے ہیں، تو اس لیے ان کو نہ دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو مال دیا ہی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے نا کسی کے سامنے، تو یہ اتنی بری بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر مانگنے کی لت ڈال دیتا ہے، پھر وہ ہمیشہ اس کو پھر مانگنے کے بغیر اس کو مزہ ہی نہیں آتا۔ وہ ایک بابے کی بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا، میاں والی کے علاقے کا، شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ وہ بابا، وہ ایک لڑکا اس کا انٹرویو کر رہا تھا،
تو وہ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کتنے 100 کنال اس کی زمین ہے، اس کی کوٹھی ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر بھی مانگتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے مانگتا ہوں کہ میں اگر نہ مانگوں تو مجھے بخار ہو جاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ تو وہ اس کو لت پڑ گئی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مانگنا نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیشہ ور لوگوں کو زکوٰۃ دے دیں، جو صحیح مستحق لوگ ہیں، سب سے پہلے آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کے بعد لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک مصرف اس کا دینی مدارس بھی ہے۔ دینی مدارس کے طلباء ہیں، دین سیکھتے ہیں، دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ہے۔ ایک رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ہے، صلہ رحمی کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور دوسرا یہ جو دین پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو پھر آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، دوسرا دین اسلام کی ترقی اور ارشاد بھی آپ کے حصہ پڑ جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، اس مختصر سی نشست میں سارے مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن موٹی موٹی بات جو زکوٰۃ کے حوالے سے تھی وہ آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ پھر بھی نماز کی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا کے ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو نماز کی طرح اس کے مسائل کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی ساتھی کو مسئلہ نہیں سمجھ آتا تو بعد میں پوچھے اور صحیح طریقے سے اس کے مصارف پہ زکوٰۃ دے۔ ایک بات اور کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو یہ غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، اس پہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو ہماری ہاں حکومتوں کی پالیسی عجیب ہے، لیکن اس میں ایک جو وجہ ہے، وجوہات میں سے ایک وجہ، بہت ساری ہیں، وہ زکوٰۃ کی صحیح طور پہ ادائیگی نہ کرنا ہے۔ اگر دیکھیں نا، جو پہلے اسلامی حکومتیں گزری ہیں، معاشرے گزرے، اس وقت تو غربت نہیں تھی، حالات ٹھیک تھے لوگوں کے، اس لیے کہ زکوٰۃ سرکاری طور پر وصول کی جاتی تھی اور صحیح طریقے سے لگائی جاتی تھی۔ پھر اسلامی نظام کی نفاذ کی برکات بھی ہوتی ہیں، اس لیے وہاں غربت نہیں ہے۔ ابھی افغانستان میں دیکھیں، وہاں کے حالات آج یہاں سے بہتر ہے، اسلامی نظام کی نفاذ کی برکات۔ تو دو کام اگر صحیح طور پہ کریں مسلمان جو مالدار ہیں، پہلا کام یہ کریں کہ زکوٰۃ پوری ادا کریں جتنی بنتی ہے، اور دوسرا کام یہ کریں کہ جو زکوٰۃ کے صحیح مصارف ہیں ان پر زکوٰۃ دیں، ان کو ادا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری غربت ختم ہو جائے گی۔ اور اس میں بھی یہ بات یاد رکھیے، کوشش کریں لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ ابھی بہت سارے لوگ نوجوان اس بات پہ کر رہے ہیں کہ کسی کو ریڈی لگا کے دے دی، کسی کو روزگار لگا کے دے دیا تاکہ وہ خود کمائے۔ یہ لوگوں کے اندر سے مانگنے والی عادت ختم کریں۔ ہمارے ہاں یہ جو طریقہ ہے نا، فری دسترخوان بھی لگائے جاتے ہیں، لوگوں میں یہ چیزیں تقسیم کریں، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، سارے لوگ بیکاری بن گئے۔ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو کوئی چیز بنا کے دے دیں، کسی کو روزگار لگا کے دے دیں، اس کی ذہن سازی کریں، اس کو طریقہ بتائیں، اس کو سمجھائیں، تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا موٹا روزگار، خاص کر ایک فروٹ کی ریڑھی، وہ 10-20 ہزار میں بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ اس طریقے پہ ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بہتری آئے گی۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رمضان میں زکوٰۃ دینا اسی آدمی کے لیے ضروری ہے جس کا سال رمضان میں پورا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی کا سال اگر شعبان میں، رجب میں، ربیع الاول میں پورا ہو رہا ہے، محرم میں پورا ہو رہا ہے، تو اس پر زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوگی۔ لیکن سب لوگوں میں یہ رجحان بن گیا، اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ زکوٰۃ وہ جس مہینے میں سال پورا ہو رہا ہے اسی مہینے میں ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں ادا کرتا ہے ثواب کی کہ چلو ثواب زیادہ ہو جائے، تو اس صورت میں اس کے بعد جتنے مہینے اوپر ہوں گے، تو اگر اسے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر پکڑا جائے گا، پھر ان کا حساب کر کے دے دے، اس کے بعد پھر اپنے مہینے کو رمضان ہی مقرر کر دے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ زکوٰۃ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ادا کرنی ہے، قمری مہینے، شمسی مہینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی۔ یہ جنوری فروری اسلامی مہینوں کو اپنے لیے مقرر کریں، اپنی ڈائری بنائیں، ان کو لکھیں اور اس حساب سے ہے